جب کسی نعمت کو دیکھو تو اپنے لیے دعاؤں کی پٹاری کھول لو کہ یا اللہ یہ نعمت تو دے رہے، مجھے بھی فلاں فلاں چیز دے دے۔ کسی بندے کی نعمت دیکھو، صحت دیکھو، اس کا کاروبار دیکھو، اس کا مال دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، تو حسد اور کڑن کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دعا کرنا یہ قبولیت دعا کی بنیاد ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہے تھے، اور بیٹا کیوں مانگ رہے تھے؟ اس لیے نہیں کہ میری انسیت اور ایک محبت کی ایک مجھے پھول مل جائے، ایک تحفہ مل جائے، بلکہ یارثنی ویرث من آل یعقوب، یا اللہ بیٹا دے دے جو میرے مشن کا وارث بن جائے، میرے بعد اس توحید کا مبلغ بن جائے، اس توحید کا داعی بن جائے۔ سوال کر رہے ہیں، نہیں مل رہا، اللہ کی مرضی، اللہ جب چاہے قبول کرے، جب چاہے نہ قبول کرے۔ بعض تفسیری روایتوں کے مطابق 120 سال گزر گئے دعائیں کرتے کرتے، اللہ نے قبول نہیں کی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ مریم علیہ السلام جن کی وہ کفالت کرتے تھے ان کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس گئے حال احوال معلوم کرنے کے لیے، تو دیکھا ان کے سامنے بے موسم کے پھل پڑے ہوئے، پھل کھا رہی۔ ان پھلوں کا موسم نہیں تھا، موسم ہوتا بھی تو منڈی سے مریم کو پہنچانے والا کون ہے؟ کفیل تو وہ تھے، لیکن بغیر موسم کے پھل کھا رہی تھی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اس کے پاس پھل دیکھے، رزق دیکھا، پوچھا کہ مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام نے حسن عقیدہ کا معاملہ پیش کیا کہ ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ زکریا اللہ کے نبی تھے، یہ نہیں کہا کہ آپ کی طفیل، یہ آپ کی مہربانی، یہ آپ کی عطا، اللہ کی دین ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب یہ ایک نعمت دیکھی، لیٹسٹ نعمت جو اللہ کی طرف سے مریم کو ملی، اور مریم کھا رہی۔ اللہ اپنے بندوں کو اس طرح نعمتیں دیتا ہے۔ ایک تصورات سے بڑھ کر خبیب رضی اللہ عنہ اہل مکہ کی جیل میں تھے، ان کو کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ انہوں نے بدر میں ایک مشرک کو قتل کیا تھا، مشرک کے بیٹوں نے اس کو خرید لیا تاکہ اپنے باپ کا انتقام لیں۔ گھر کی کوٹڑی میں بند کر دیا، کمرے کو تالا لگا دیا، باہر گھر بھی مکفل ہے اور چاروں طرف مسلح پہرے دار اور چوکیدار موجود ہیں، نہ کوئی جا سکتا نہ کوئی آ سکتا۔ اس گھر کی ایک خاتون نے بتایا کہ ایک دن میں نے اس کوٹڑی میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ خبیب کے سامنے تازہ پھلوں کے گچھے پڑے ہوئے اور وہ کھا رہے ہیں، نہ آنے والا کوئی نہ جانے والا کوئی، بلکہ اس خاتون کا بیان ہے کہ مکہ کی منڈیاں اس وقت پھلوں سے خالی تھی۔ یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ باہر پہرا ہے، چوکیدار ہیں، نہ یہ جا سکتے ہیں نہ کوئی آ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کوٹھڑی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق بنا رکھا تھا، کیا صلح کر رکھی تھی، کیا اللہ کی طرف رجوع اختیار کیا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت جنت کے میوے وہاں پہنچا رہے۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ، اسی طرح مریم کے پاس رزق کے خزانے پڑے ہوئے، پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے اور وہ کھا رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام جو بیٹا مانگ رہے تھے، 120 سال گزر گئے اور دعا قبول نہیں ہو رہی۔ مریم کے پھلوں کو دیکھا، بے موسم پھلوں کو دیکھا، وہی دعا کرنی شروع کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ یا اللہ تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا، تو قادر ہے۔ اب اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی نہیں ہے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، میرے مشن کا وارث ہو۔ دعا کر رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا رب، وہی دعا کی، دعا کر رہے ہیں گڑ گڑا کر۔ پھر فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ دعا مانگ رہے اور فرشتوں نے پکارا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا اللہ نے تمہیں یحییٰ کی بشارت دے دی، ایک عظیم بیٹے کی بشارت دے دی۔ استدلال ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات قبولیت دعا جو ہے
اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے دعا کر، اپنے لیے مانگو۔ حسد ایک مرض ہے، کڑھن ایک مرض ہے، جلن ایک مرض ہے۔ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلو گے، حسد میں کا شکار ہوگے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے، اللہ تعالیٰ اور ناراض ہوگا۔ حسد نیکیاں کھا جاتا ہے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کر ڈالو کہ یا اللہ تو نے فلاں کو یہ نعمت دی، مجھے بھی عطا فرما دے۔